بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة من خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة شهر المواساة شهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو شربة ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غناء بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غناء عنهما تسألون الجنة وتعوذون من النار. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. محترم حضرات، چاروں طرف رمضان کی آمد ہے. شعبان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے. مسلمان لوگ ایمان والے رمضان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے شعبان کی بالکل آخری تاریخ میں آپ نے ارشاد فرمایا رمضان سے متعلق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے بہتر سے بہتر طریقہ سے گزارنا آسان ہو. اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک واعظ اور نصیحت کی.
آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظیم، بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے یعنی آنے والا ہے۔ شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ پاک رب العالمین نے اس مہینے کے روزہ کو فرض قرار دیا۔ وصیام لیلہ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز کو ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، آگے فرماتے ہیں جو کوئی شخص اچھا کام کرے گا، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، گویا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض عبادت ادا کی، یعنی رمضان المبارک میں کسی نفل عبادت کو کرنا غیر رمضان کے فرض عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ، جو کوئی فرض عبادت ادا کرے گا ماہ رمضان میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، گویا کہ اس آدمی نے 70 فرض ادا کیا ہے، یعنی ایک فرض کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عبادت کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ صبر کا کیا ثواب ہے؟ الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شہر المواسات، فرماتے ہیں یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غریب فقیر مسکینوں کے غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ یزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ پاک رب العالمین اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، برکت ہو جاتی ہے، یعنی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں من فطر صائما، جو کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو افطار کرانا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، افطار کرانے والے کے گناہ کی مغفرت کا سبب بن جائے گا افطار کرانا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعتق رقبتہ من النار، اس آدمی کا جہنم سے آزاد ہونا بھی اس افطار کرانے کا سبب بن جائے گا، یعنی جو آدمی افطار کرائے گا اس کے گناہ بھی مغفرت ہو جائے گی اور جہنم سے بھی آزاد ہو جائے گا، جہنم اس پر حرام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جس آدمی کو افطار کرایا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگا کہ تمہارے یہاں کھا لیا اس لیے اس کے ثواب گھٹ گیا، اللہ کے نہیں فرماتے ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے یہاں افطار نہیں کریں گے، کیوں بھائی کیوں نہیں کرو گے؟ ہمارا ثواب گھٹ جائے گا، ہم نے کھایا دوسرے کے یہاں کیوں ہم افطار کریں؟ اگر کوئی دعوت کرتا ہے افطار کی اور وہ حلال کماتا ہے تو دعوت کھانا بھی سنت ہے، اس افطار کرانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کی مغفرت ہوگی، وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔
لیکن تمہارے روزہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرماتے کا من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، جو آدمی افطار کرے گا کسی کے یہاں، اس افطار کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام تو غریب تھے، فقیر تھے، ان کو اشکال ہوا کہ اللہ کا رسول لیس کلنا یجد ما یفطر بالصائم، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مالدار نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے افطار کرا لے، دعوت کھلا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے پیٹ بھر کر مرغی سے اور گوشت سے دعوت کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے پانی کے گھوٹ، ایک گھوٹ شربت، ایک کھجور، کسی بھی حقیر سے حقیر شے سے بھی اگر آپ اپنے وسعت کے موافق افطار کراتے تو اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان۔ فرماتے ہیں ان اللہ یعطی هذا الثواب من فطر صائما على مزقۃ لبن، اللہ پاک کے ثواب دیں گے اس آدمی کو بھی جو پانی کے گھوٹ سے کسی کو افطار کرائے، یا تو دودھ کے گھوٹ سے کسی کو افطار کرائے، یا تو ایک کھجور سے افطار کرائے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت اور وسعت کے موافق جو بھی میسر ہو افطار کرائے گا تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کریں گے، اس کو جہنم سے بھی آزاد کریں گے۔ سبحان۔ اور پیٹ بھر کے کھلائے گا تو کیا ثواب ہے؟ فرماتے من اشبع صائما، جو کوئی کسی روزہ دار کو آسودہ کرے گا، یعنی پیٹ بھر کے کھلائے گا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو میری حوض کوثر سے، اللہ پاک اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے جو 10 دن ہے وہ رحمت کی ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ کے جو 10 دن ہیں، درمیان کے 10 دن وہ مغفرت کی ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ، جو کوئی شخص اپنے مملوک یعنی اپنے مزدور، اپنے نوکر، اپنے ماتحت جو کام کرنے والے کمپنی میں یا اپنے گھر میں مزدور ہے، جو بھی اپنے مزدور کے، اپنے ماتحت کے لوگوں کے کام میں تخفیف کرے گا، کام کو ہلکا کرے گا، کم کرے گا رمضان کی وجہ سے، تو اس کا یہ کام یعنی ہلکا کر دینا، ڈیوٹی کم کر دینا اپنے مزدور کے، اپنے ماتحت کے لوگوں کے، اپنے ملازمین کے، اللہ کے نبی فرماتے اتنا بڑا کام ہے یہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غفر اللہ لہ، اس کو معاف کر دیں گے، وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے کوئی کام لے رہے ہیں پیسہ سے اگرچہ کیوں ہو، اس کے کام کو کچھ کم کر دے۔ اگر 10 بجے سے 4 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہے تو 3:30 پر اس کو چھوڑ دو، 2:30 بجے چھوڑ دو، انشاءاللہ یہ کام بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہوگا، اللہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے تمہیں جہنم سے نجات دے دیں گے، گناہ معاف فرما دیں گے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں 4 کام زیادہ کرو،
دو کام ایسے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ تم سے خوش ہوں گے۔ وہ دو کام کیا ہے؟ تسألون، وہ دو کام کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح زیادہ پڑھا کرو، ایک۔ اور دوسرا تستغفرون اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، گناہ سے مغفرت طلب کرو، اور لا الہ الا اللہ یہ تسبیح زیادہ پڑھا کرو۔ یہ دو عمل ہے۔ وَالْأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور دو کام ایسے ہیں جن کو کیے بغیر تمہیں کوئی چارہ ہی نہیں، یعنی تمہیں کرنا ہی پڑے گا یہ دو کام۔ وہ کیا ہے؟ تسألون الجنت، اللہ سے جنت طلب کرو، وتتعوذون به من النار، اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ چار کام زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنے کے لیے اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک کلمہ کا ورد، ایک استغفار، اور ایک جنت کی دعا درخواست، اور ایک جہنم سے پناہ۔ ان چاروں باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کے ایک تسبیح بن جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ ایک تسبیح بن جائے گی، آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک رب العالمین ہمیں آنے والا مبارک رمضان المبارک مہینہ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں رمضان سے متعلق، تراویح کے متعلق مزید آپ کی خدمت میں احادیث نبویہ اور قرآن کی تعلیمات ہدایت پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔